ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اور افغانی حکام نے کہا ہے کہ قدرتی آفات کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس لیے تمام ممالک کو قدرتی آفات سے بچنے، نمٹنے اور نقصانات کو کم سے کم حد تک محدود کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی عمائدین اور سول سوسائٹی کے سینکڑوں افراد نے قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے آئندہ انتخابات میں عام انتخابات ساتھ کرانے کے لیے اسلام آباد میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین کے منصب سے استعفے دے دیا ہے۔ بھارتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خیراتی ادارے کی 5 کارکن خواتین کو اغوا کر کے ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، اور بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی کشمیر میں بندوقوں سے ہونے والی ایک لڑائی میں 4 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ترکی کے خبررساں ادارے اناطولو نے بتایا ہے کہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داعش کے 14 مشتبہ ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو اس اختتام ہفتہ ہونے والے انتخابات پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اور یورپین یونین جمعے کے روز اربوں ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر محصول عائد کر رہی ہے، جس میں جینز، بوپن گاڑی اور موٹر سائیکلیں شامل ہیں۔ یہ تھی شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خیراتی ادارے کی 5 کارکن خواتین کو اغوا کر کے ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے۔ ایک خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ دور دراز مشرقی قبائلی ضلع جھارکھنڈ میں اسٹیج پر ایک ڈرامہ کر رہی تھیں، جو انسانی اسمگلنگ سے آگاہی کے بارے میں تھا کہ مسلح افراد کے گروپ نے بندوق کی گولی پر انہیں اغوا کیا اور ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ پولیس افسر نے بتایا کہ یہ خواتین آشا کرن کے لیے کام کر رہی تھیں، جو مقامی مسیحی مشنری گروپ کے ساتھ کام کرنے والی ایک نجی تنظیم ہے۔ پولیس کو شک ہے کہ پتھل گڑی گروپ کے حامی اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جو باہر سے آنے والوں کو اپنے علاقے میں داخل ہونے اور رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ترکی کے خبررساں ادارے اناطولو نے بتایا ہے کہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داعش کے 14 مشتبہ ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو اس اختتامی ہفتہ ہونے والے انتخابات پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ 14 غیر ملکیوں کو جمعے کی صبح حراست میں لیا گیا، جو دارالحکومت انقرہ کی رہائش گاہوں پر اسی طرح کے حملے کرنا چاہتے تھے۔ ترکی میں اتوار کے روز صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جو طاقتور صدارتی نظام میں تبدیلی لانے کا موجب بنیں گے۔ یورپین یونین جمعے کے روز اربوں ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر محصول عائد کر رہی ہے، جس میں جینز، بوربن گاڑی اور موٹر سائیکلیں شامل ہیں۔ یہ اقدام صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کے جواب میں کیا گیا ہے جس میں انہوں نے دنیا بھر سے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصول عائد کر دیا تھا۔ امریکہ 2 ہفتوں کے اندر چینی درآمدات پر 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا ٹیکس وصول کرنے کا آغاز کر رہا ہے۔ چین نے فوری طور پر اس کا جواب دینے کا عہد کیا ہے، جس سے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان اقتصادی جنگ شروع ہونے کا امکان ہے۔ یورپی بازار حصص نئے محصولات کی صورت میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ گوئٹے مالا کی ترک وطن کرنے والی ایک ماں کو جمعے کے روز اس کے 7 سالہ بیٹے کے ساتھ ملوا دیا گیا، جسے 1 ماہ پہلے امریکی سرحد پر علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ بیٹا ماریانا دیمیجا اور ان کے بیٹے ڈاروین کو میری لینڈ میں بالٹیمور واشنگٹن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر یکجا کیا گیا۔ 1 روز پہلے محکمہ انصاف ڈاروین کو اس وقت رہا کرنے پر متفق ہو گیا تھا جب اس کی ماں نے وفاقی عدالت کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ بیٹا ماریانا نے اپنے بیٹے کے ساتھ سرحد عبور کرنے کے بعد سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی۔ اب یہ دونوں ٹیکساس جائیں گے، جہاں اپنے کیس کے فیصلہ ہونے تک رہیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز وفاقی اداروں کو کہا تھا کہ ان خاندانوں کو یکجا کریں جنہیں میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر جدا کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزارت انصاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتن یاہو کی اہلیہ سارا کے خلاف فراڈ اور اعتماد کو دھوکہ دینے کے الزامات باضابطہ طور پر عائد کر دیے گئے ہیں۔
سارا نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنی سرکاری رہائش گاہ پر $1 لاکھ سے زائد مالیت کے کھانے آرڈر پر منگوائے۔ قانون کی روح سے اگر اسرائیلی وزیراعظم کی رہائش گاہ پر خانسامہ فراہم کیا گیا ہو تو باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں 59 سالہ اسرائیلی خاتون اول سارا پر سرکاری رقوم کی خرد برد، فراڈ اور اعتماد کو دھوکہ دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فولاد اور ایلومینیم پر محصولات لگانے کے جواب میں $1 ارب 80 کروڑ مالیت کے امریکی سامان پر ٹیکس لگائے گا۔ تجارت کے عالمی ادارے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے امریکی مال پر لگائے جانے والے ٹیکسوں کی مالیت $26 کروڑ 65 لاکھ ہوگی، اور یہ ٹیکس جن چیزوں پر لگائے جائیں گے ان میں کاریں، کوئلہ، کاغذ، چاول اور تمباکو شامل ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے بات کرتے ہیں اس خبر پر کہ افغان حکام نے کہا ہے کہ قدرتی آفات کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس لیے تمام ممالک کو قدرتی آفات سے بچنے، نمٹنے اور نقصانات کو کم سے کم حد تک محدود کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ان دونوں ملکوں کے حکام کا بیان ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کے تحت 8 ممالک کی ماہرین کی 3 روزہ کانفرنس کے موقع پر سامنے آیا ہے، جو جمعے کو اسلام آباد میں ختم ہو گئی۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق۔ جی، یہ کانفرنس جس طرح آپ نے کہا کہ آج ختم ہوئی، اس میں تکنیکی ماہرین شریک تھے، اور اس موقع پر یہی کہا گیا کہ آفات کسی سے پوچھ کر نہیں آتی، اور نہ ہی وہ اس چیز کا لحاظ کرتی ہیں کہ کس حد تک اور کس جغرافیائی حد تک محدود رہنا ہے۔ اس لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے۔ پاکستان کو گزشتہ لگ بھگ 1 دہائی سے زائد عرصے سے مختلف طرح کی آفات کا سامنا رہا، خاص طور پر جب 2010 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ نہ صرف اندرون ملک ایک نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ علاقائی سطح پر بھی اگر یہ نظام بہتر ہو تو ایک دوسرے کے ممالک کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے خاص طور پر اس موقع پر کانفرنس میں شریک جو افغان وفد تھا، اسے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ اگر انہیں کسی طرح کی مدد اور معاونت درکار ہے تو پاکستان وہ دینے کو تیار ہے، کیونکہ پاکستان نے جو حالیہ برسوں میں سیلاب آتے رہے یا دیگر قدرتی آفات رہیں، ان سے نمٹنے کے لیے نہ صرف ایک ادارہ کھڑا کر دیا ہے، بلکہ اس کے پاس تکنیکی صلاحیت میں بھی قدرے بہتر ہوئی ہے۔ افغانستان کی طرف سے آنے والے وقت نے بھی کہا کہ وہ پاکستان سے اس قسم کا تعاون چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کئی افغان جو عہدیدار ہیں وہ پاکستان آ کر وہ تربیت حاصل کرتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انہوں نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ اس قسم کی مدد فراہم کرے، ایک پروگرام ترتیب دے افغانوں کے لیے تاکہ وہ آ کے یہاں پر صلاحیت میں اضافہ کر سکیں۔ علاقائی ممالک اس سے قبل بھی کوشش کرتے رہے، اور جو عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی ہے اس سے یہ خطہ خاصا متاثر ہوا ہے، جس میں پاکستان میں بھی سیلاب اور قدرتی آفات دیکھی جاتی رہی ہیں۔ خشک سالی بھی بعض علاقوں میں ہوئی ہے، ہیٹ ویو جسے کہا جاتا ہے، گرمی کی ایک لہر، اور اس کی لپیٹ میں بھی پاکستان رہا ہے، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ اس خطے کا ایک بڑا ملک بھارت اور اس کے علاوہ افغانستان کو بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اچھا اشتیاق، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین سے بھی وائس آف امریکہ کی گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں؟ جی، لیفٹیننٹ جنرل حیات نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو خطہ ہے یہ آفات کی لپیٹ میں رہا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام ممالک مل کر کام کریں، اور پاکستان نے اس کانفرنس کی میزبانی بھی اس نظریے سے کی ہے، اس نقطۂ نظر سے کی ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ تمام ممالک جو کہ اس کانفرنس میں شریک تھے انہوں نے اپنے اپنے ہاں آفات سے نمٹنے کے لیے پروگرام مرتب کیے ہیں، پالیسیاں بنائی ہیں، اور ان پالیسیوں کا یہاں تبادلہ خیال ہوا ہے، اور جو ایک نہ صرف پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہوں گی بلکہ جو دیگر ممالک بھی اس میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی اس سے سیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی کانفرنس کے شرکا کا کہنا تھا، اور NDMA کے چیئرمین نے بھی کہا کہ ویسے تو ماحولیاتی تبدیلی یا آفات جب اگر کسی ایک ملک
میں آتی ہیں تو اس سے بہت سے دیگر ممالک بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر پڑوسی ممالک کا اس پر ضرور گہرا اثر ہوتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ تعاون کی راہ اپنائی جائے. جی ہاں، اس سے نہ صرف یہ کہ تمام ملکوں بلکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون میں بھی اضافہ ہوگا. اچھا اشتیاق، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور چیف جسٹس سے اور وزیر اعظم سے، جو نگراں وزیر اعظم ہیں، ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس میں مداخلت کریں. جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی یونین آف جرنلسٹ نے خاص طور پر اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ میڈیا ہاؤسز جو ہیں، اور خاص طور پہ ڈان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی نہ صرف ڈان ٹی وی کی نشریات متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ڈان اخبار کی تفصیل بھی متاثر ہو رہی ہے. اس لیے چیف جسٹس اور نگران وزیر اعظم اس بارے میں توجہ دیں. یہ ایک اہم جو اسلام آباد میں واقعہ ایک اور بھی ہوا ہے، جس میں ایک صحافی اور ایکٹیوسٹ ماروی سرمد ہے، ان کے گھر میں بھی ایک چوری ہوئی ہے. لیکن جب وہ اس بارے میں ماروی سرمد کے خاندان اور ماروی سرمد کا کہنا ہے کہ وہ جب عید کی چھٹیوں کے بعد واپس آئے تو ان کے گھر کا تمام سامان بکھرا ہوا تھا، لیکن جو چور ہیں یا جو یہ واقعہ کرنے والے لوگ ہیں وہ وہاں سے کچھ نہیں لے کر گئے، وہاں سوائے ان کے لیپ ٹاپ اور سفری دستاویزات کے، اور کچھ ان کا ایک جو ٹیلی فون تھا. تو اس واقعے کو بھی بعض حلقے اور صحافی جو ہے ملک میں صحافیوں کو درپیش مشکلات ہی سے جوڑ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسے واقعات صحافیوں کو ڈرانے اور وہ معتبر آوازیں یا جو بھرپور آوازیں ہیں جو کہ آواز بلند کرتی ہیں ان کو دبانے کی کوشش ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اور پاکستان کی صحافتی تنظیمیں نہ صرف ان کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آئندہ عام انتخابات سے قبل یہ ضروری ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پوری طرح سے آزادی طور پر اپنا کام کر سکے، اور تب ہی شاید الیکشن کا شفاف انعقاد جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ابھی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری رہے گا، لیکن فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.